میرے اسلامی بھائیو السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا دین اور دنیا کی تعلیم کے حوالے سے۔ جب کوئی بچہ اسکول میں جاتا ہے تو اس کو بھی پڑھا جاتا ہے شروع میں ABCD EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ اے سے لے کر زیڈ تک اس کو پڑھایا جاتا ہے۔ میرا مقصد ABCD پڑھنا نہیں، جیسے آپ کو سمجھانا ہے اے سے لے کر زیڈ تک 26 حروف ہوتے ہیں، ان سے پڑھایا جاتا ہے اور اس بچے کو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 پڑھایا جاتا ہے، 100 تک 100 تک پڑھایا جاتا ہے اور اسی بچے کو کا کھا گا گا انگا کا کا کی کو پڑھایا جاتا ہے۔ لیکن جب وہ بچہ LKG میں ہوتا ہے، 1 میں جاتا ہے، 2 میں جاتا ہے، 3 میں جاتا ہے، 4 میں جاتا ہے، 5 میں جاتا ہے، 6 میں جاتا ہے، 7 میں جاتا ہے، 8 میں جاتا ہے، 9 میں جاتا ہے، 10 پاس کرتا ہے، BA 12 10 پاس کر لیتا ہے تو وہ بچہ یا تو ڈاکٹر بنتا ہے، اس کے بعد یا تو انجینئر بنتا ہے، یا تو پروفیسر بنتا ہے، یا تو کوئی بھی دنیا کی تعلیم حاصل کرتا ہے۔ لیکن اس بچے سے جا کر پوچھنا، اے بچہ کس کتاب نے تجھے آج اس مقام پر پہنچایا، تم اس کتاب کو پورے دار میں کیوں ڈالتے ہو؟ تو بچہ بولتا ہے جب میں پڑھ رہا تھا تو اس کی اہمیت تھی، اب اس کی اہمیت ختم ہو چکی ہے، میں اس کتاب کو پڑھ چکا ہوں۔ مسلمانوں قربان جاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں مدرسہ پڑھنے کی توفیق ہے، ہمیں علم دین سیکھنے کی توفیق ہے، لیکن ہم لوگ پھر بھی اس سے کوسوں دور ہیں، دنیا کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ مسلمانوں جو بچے کو ڈاکٹر بنایا جس کتاب نے، انجینئر بنایا، پروفیسر بنایا اور دنیا کی تمام عہدے پر بہت اونچے جج بنایا، وکیل بنایا، اسی کتاب کو وہ بچہ کوڑے دار میں بیچ دیتا ہے، اسی کتاب کو وہ بچہ کاروبار کرتا ہے، اسی کتاب پہ، اسی کتاب کے پنے پہ کسی بچے کو نمکین دیتا ہے، اسی کتاب سے اپنا کاروبار کرتا ہے۔ مسلمانوں لیکن یہی سوال آپ طالب علم سے پوچھنا، اے بچہ بتا جب تم مدرسے میں گیا، مکتب میں گیا، ٹیوشن پڑھنے گیا، تو دین کی تعلیم سیکھنے گیا، جب تم نے پڑھا الف سے یا تک تو بتاؤ اس کتاب سے آپ پڑھے تو جا کر آپ حافظ قرآن بنے، کامل ادب کو پڑھے، قانون شریعت کو پڑھے، نورانی تعلیم کو پڑھے، مدنی قاعدہ کو پڑھے، تمام چھوٹی چھوٹی کتاب تو پڑھ کر آج اس عہدے پر جو پہنچا، تو قرآن شریف کو پڑھا تو حافظ بن گیا، اگر تو بہار شریعت کو پڑھا تو عالم بن گیا، اگر تجوید سے پڑھا تو قاری بن گیا، اگر اس سے بھی کچھ اور دو جماعت پڑھا مولانا کے بعد تو مفتی ہو گیا۔ بتا تو اس کتاب کو کیا کیا؟ وہ بچہ جواب دیتا ہے میں اس کتاب کو آج بھی رکھا ہوں، اپنے اس کو سنبھال کر رکھا ہوں، اس کے اوپر کاغذ لگا کر رکھا ہوں تاکہ وہ کتاب خراب نہ ہو۔ مسلمانوں یہ اہمیت ہوتی ہے، جس کتاب سے محبت ہوتی ہے بچے اس کتاب کو سجا کر رکھتے ہیں یا تو کسی غریب کو دے دیتے ہیں تاکہ وہ پڑھے گا۔ لیکن یہ دنیا کی تعلیم میں مسلمانوں جب بچہ مدرسے میں جاتا ہے تو اسے بیٹھنے کی تمیز نہیں ہوتی، اسے بولنے کی تمیز نہیں ہوتی، اسے رہنے کا سلیقہ نہیں ہوتا، اس کے استاد اسے بتاتے ہیں اور وہ اس پہ عمل کرتا ہے، تب جا کر وہ حافظ قرآن بنتا ہے، عالم دین بنتا ہے، مفتیان کرام بنتا ہے، تب وہ کتاب کی اہمیت کو جانتا ہے اور اس کو مانتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے۔ مسلمانوں قربان جاؤ میرے نبی کے دین پر۔ مسلمانوں ہم لوگ اتنے خوش قسمت لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے بھی ہیں اور ان کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ان پر ایمان بھی رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم لوگ دین کی طرف دین سے دور ہیں، دنیا کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ مسلمانوں لیکن آپ لوگ اگر
دنیا و آخرت کی بھلائیاں چاہتے ہیں تو اب بھی موقع ہے. آپ اپنے استاد سے علم دین سیکھ لیں. اپنے گاؤں کے مدرسے میں یا شہر کے کوئی حافظ عالم کے پاس جا کر آپ بھی قرآن سیکھ سکتے ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو پوائنٹلی بتاؤں, جب بچہ 20 سال کا ہو جاتا ہے, 20 سال کے بعد 25 سال کا ہو جاتا ہے, مثال دے رہا ہوں 25 سال کا ہو جاتا ہے, تو وہ دنیا کا تعلیم 9 میں جا کر وہ نام نہیں لکھوا سکتا. یہ دنیا کی تعلیم کہتی ہے, یہ دنیا کی تعلیم ہے مسلمان ہو. یہ ہندی انگلش والے بول رہے ہیں, لیکن قربان جاؤ میرے نبی کے دین پر. اگر بچہ 70 اگر نوجوان 50 سال کا بھی ہو گیا تب بھی وہ تعمیر ادب پڑھ سکتا ہے, اگر بوڑھا بھی ہو گیا تب بھی تعمیر ادب پڑھ سکتا ہے. اس وقت اس زمانے میں آج دعوت اسلامی میں ایک شخصیت 70 سال کی عمر ہے مسلمان ہو. آپ نے 70 سال کی عمر میں عالم دین کی پڑھائی کی ہے. اس دین میں کوئی عمر نہیں دیکھی جاتی. جب بھی آپ کو موقع ملے, جب بھی آپ کو دین کی سمجھ آ جائے تب آپ دین سیکھ سکتے ہیں. لیکن اور کوئی چیز میں دنیاوی تعلیم میں کوئی عمر ہوتی ہے کہ آپ کو اتنے عمر میں اس کورس کو پاس کرنا ہے, ورنہ پھر آپ کو موقع نہیں ملے گا. لیکن آپ کو حافظ بننے کے لیے عمر نہیں دیکھنی پڑتی, آپ کو عالم بننے کے لیے عمر نہیں دیکھنی پڑتی, آپ کو قاری بننے کے لیے عمر نہیں دیکھنی پڑتی, آپ کو مفتی بننے کے لیے عمر نہیں دیکھنی پڑتی. مسلمانوں, دنیا کا کوئی بھی بوڑھا انسان ہو, اگر وہ حافظ بننے کی خواہش رکھتا ہے تو آج بھی میرے عالم دین اسے پڑھاتے ہیں اور حافظ قرآن بناتے ہیں, عالم دین بناتے ہیں. مسلمان ہے تو قربان جاؤ, ہمارا دین سچا ہے, ہمارا اسلام سچا ہے, ہمارا قرآن سچا ہے, ہمارا نبی سچا ہے. تبھی تو ہم لوگ اس کی اہمیت جانتے ہیں. اور جو پڑھ کر پروفیسر بن جاتے ہیں اس کی اہمیت اس لیے نہیں جانتے ہیں کیونکہ ان کو دنیا کی تعلیم اور پیسے سے مطلب ہوتا ہے. جسے نبی اور اس کے آل نبی سے محبت ہوتی ہے وہ ان سے بھی محبت کرتا ہے, ان کی کتابوں سے بھی محبت کرتا ہے, ان کی لکھی ہوئی ہر بات پہ عمل بھی کرتا ہے اور ان کے ماننے والوں سے بھی محبت کرتا ہے. تب تو بچہ اتنے عہدے میں پہنچتا ہے کہ دنیا میں بھی کامیاب ہے. اور علماء فرماتے ہیں جو حافظ قرآن ہو اگر سچا ہو, پکا ہو, تو قبر کی مٹی اسے گلا نہیں سکتی. جو عالم دین ہو اگر سچا ہو, ایمان والا ہو, پکا ہو, تو اسے قبر کی مٹی جلا نہیں سکتی, اس کو مٹا نہیں سکتی. اگر قاری ہو, اچھا ہو, سچا ہو, دین کا خدمت کرتا ہو, دین پہ چلتا ہو, عمل کرتا ہو, تو اس کو قبر کی مٹی کھا نہیں سکتی. اگر مفتی ہو, اچھا ہو اور سچا ہو, ایک دیندار مفتی ہو, اب لوگوں کو اصلاح کرتا ہو, اس کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی. لیکن یہی پروفیسر کو مٹی کھا جاتی ہے, یہی انجینئر کو مٹی کھا جاتی ہے, یہی ڈاکٹر کو مٹی کھا جاتی ہے, یہی جج کو مٹی کھا جاتی ہے. جو دنیا کی آج مقام تک پہنچ جاتے ہیں تو میں سوچتا ہوں وہ لوگ سوچتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ عہدے پہ پہنچ چکا ہوں, انہیں کو تو قبر کی مٹی کھاتی ہے, لیکن میرے عالم دین کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی, حافظ قرآن کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی, عالم مفتیان کلام کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی. فرق اتنا ہے تم دنیا میں مگن ہو اور وہ دین کی کاموں میں مگن رہتے ہیں. جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ فرماتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں, جو میرے نبی کا ہو جاتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں, جو میرے نبی سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں, جو میرے نبی سے دشمنی رکھتا ہے میں اس سے دشمنی رکھتا ہوں. تو آپ لوگ ابھی بھی وقت ہے, سمجھ جائیے. اعلیٰ حضرت نے کئی 100 سال پہلے آپ نے شعر لکھا تھا, سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جگتے رہیو چوروں کے رکھوالی ہے. مسلمانوں آپ لوگ نماز قائم کریں, زکات دیں, حج کریں, اگر اس لائق ہے تو حج کریں, عمرہ کریں. تو آپ لوگ دین کی کاموں میں ایک دم ڈٹ کے کھڑے ہو جائیے, کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ڈرنا ہے تو اپنے رب سے ڈریے, جس کا کوئی نہیں ہے دنیا میں اس کا پروردگار ہوتا ہے. بس آپ اس سوچ سے اگر نکلیں گے تو آپ کو دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی. اپنے بچوں کو عالم بنائیے, حافظ بنائیے, مفتی بنائیے, قاری بنائیے. بے شک انہیں دنیا کی کوئی کاروبار سکھائیے, لیکن حافظ بنانے کے بعد جب آپ کا بچہ حافظ ہوگا تو گھسخوری نہیں کرے گا, جب آپ کا بچہ عالم ہوگا تو غلط کام نہیں کرے گا. آپ بالکل اسے
اسے کوئی بھی ہنر دیجئے، لیکن حافظ بننے کے بعد، عالم بننے کے بعد اسے ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، کوئی چیز بنائیے، لیکن حافظ، عالم، مفتی، قاری کے بننے کے بعد اسے دین کی تعلیم سکھائیے، دنیا کے ہنر سکھائیے۔ لیکن جب آپ کا بچہ اگر حافظ قرآن ہوگا تو ماشاءاللہ آپ کا بچہ آپ ہنر والا بھی ہوگا، مستری بھی ہوگا، اس سے پیسے بھی کمائے گا اور لوگوں کو سیکھ بھی، اچھی باتیں بھی سکھائے گا۔ تو آپ کا بیٹا حافظ قرآن ہوگا تو آپ کے حشر میں بخشش کا ذریعہ ہوگا۔ اگر دنیا میں رہا، مستری رہا تو آپ کو پیسے کما کر دے گا۔ اگر وہی بچہ حافظ قرآن مر گیا، حشر میں اللہ کے سامنے آپ کو کھڑا کیا جائے گا، نبی کے سامنے آپ کو کھڑا کیا جائے گا، تو وہی بچہ آپ کو انگلی پکڑ کر آپ کو جنت میں لے کر جائے گا۔ مسلمانوں، تو آپ اپنے بچے کو بے شک پڑھائیے، دنیا کی تعلیم، انجینئر بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، پروفیسر بنائیے، فوجی بنائیے۔ جب آپ کا بچہ فوجی ہوگا تو بارڈر کی رکھوالی کرے گا، ہندوستان کی رکھوالی کرے گا اور اپنے دیش سے محبت کرے گا۔ ڈاکٹر بنے گا تو لوگوں کا علاج کرے گا، غریبوں کا مفت میں علاج کرے گا۔ اگر پروفیسر ہوگا تو لوگوں کی مدد کرے گا۔ اگر سائنٹسٹ ہوگا تو لوگوں کو اچھی صلاح دے گا، کس کام سے بچنا چاہیے، کس چیز سے بیماریاں پھیلتی ہیں، کس چیز سے بیماریاں نہیں پھیلتی ہیں۔ لیکن بچہ وہی حافظ ہو تو شرط یہ ہے، حافظ ہوگا تو دین کے دائرے میں رہ کر کام کرے گا، عالم ہوگا تو دین کے دائرے میں رہ کر کام کرے گا۔ لیکن آپ بس ڈاکٹر بنائیں گے تو گھسخوری کرے گا، اگر سائنٹسٹ بنائیں گے تو اس میں بھی گھسخوری کرے گا، اس میں بھی اپنے دیش سے بھلا نہیں کرے گا۔ لیکن جب بچہ سچا پکا ہوگا تو دنیا کے بارے میں سوچے گا، آخرت کے بارے میں سوچے گا۔ لیکن اپنے بچے کو پہلے دین کی تعلیم دیجئے۔ جب آپ کا بچہ دیندار ہوگا تو دنیا اپنے آپ اس کے اندر بس جائے گی۔ مسلمانوں، دنیا اس خود سیکھ جائے گا۔ لیکن مسلمانوں، مولا علی نے آج سے کئی سو سال فرمایا تھا کہ تم دنیا کے اندر ہو، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ دنیا کے اندر نہیں رہیں گے، دنیا ان کے اندر رہے گی، دنیا ان کے اندر بس گئی ہے۔ یہی زمانہ چل رہا ہے۔ مسلمانوں، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو اور اپنے ایمان کو بچاؤ۔ 100 سال کی زندگی ہے، قبر میں جینی ہے۔ کیا منہ دکھاؤ گے اپنے نبی کو، کیا منہ دکھاؤ گے اللہ والوں کو، کیا منہ دکھاؤ گے اپنے خدا کو، کیا منہ لے کر جاؤ گے اپنے نبی کے سامنے حشر کے میدان میں، جن کے نواسے نے کربلا میں اپنی سارے خاندان والوں کو شہید کر دیا، کیا منہ لے کر جاؤ گے ان کے سامنے؟ مسلمانوں، ذرا شرم کرو، شرم و حیا کرو۔ مسلمانوں، اس میں ذرا غور کرنے کی مقام ہے، آپ لوگ عمل کریں۔ انشاءاللہ اگر مجھے پھر موقع ملا تو میں پھر اسلامی ویڈیو کسی کے حوالے سے یا کسی کے حوالے سے آپ کی اصلاح کے لیے میں پھر ڈالوں گا۔ اگر ہمارے کہنے سننے میں کسی قسم کی غلطی کوتاہی بھول چکی ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔